السلام علیکم ایوری ون. سو ان ٹوڈیز ایپیسوڈ ہم ایک آئی ٹی سیکٹر کے اوپر فوکس کر رہے ہیں اور اس میں بڑے انٹرسٹنگ اسٹیٹس میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان فری لانسنگ کے اندر دنیا کے اندر 5ویں نمبر پر آتا ہے. انگلش اسپیکنگ کنٹری کے طور پہ ٹاپ 10 کے اندر آتا ہے. اور لیکن جب ہم اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف $3 ارب کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اور ان پیرالل ہمارا جو ہمسایہ ملک انڈیا ہے وہ تقریباً $200 ارب پر ہے. 200 ارب ورسز $3 بلین. بہت زیادہ فرق ہے اس کے اندر. لیکن دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ وی ڈونٹ ہیو دی پوٹینشیل, وی ڈو ناٹ ہیو دا پیپل ہو ہیو میڈ اٹ بگ. وی ہیو اے لاٹ آف اسٹوریز جو ہمارے آئی ٹی سیکٹر سے نکلتی ہیں. فرق صرف یہ آتا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر میں جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی محنت سے اپنے ویژن کے ساتھ کام کیا. گورنمنٹ سپورٹ بہت محدود رہی ہے, لیکن اب اوور ٹائم گورنمنٹ بھی صرف فوکس کر رہی ہے کہ آئی ٹی ہی ایک ٹرو پوٹینشیل ہے. اور اس کے اندر ہماری گورنمنٹ نے جو اپنی برانڈنگ سٹارٹ کی ہے وہ ایک ٹیک ڈیسٹینیشن کے نام سے بھی سٹارٹ کی ہے. دنیا کو بتا رہے ہیں ٹو کنسیڈر پاکستان ایز اے ٹیک ڈیسٹینیشن. سو کیپنگ دیٹ انٹائر تھیم ان مائنڈ, آئی ہیو آور گیسٹ ٹوڈے عبدالحسیب صاحب, who is the founder of a company called Telemarks. اور وہ آئی ٹی سیکٹر سے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں آئی ٹی سیکٹر کے بارے میں تھوڑا بتائیں, تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں, اور بتائیں کہ جو نوجوان ینگ گریجویٹس یا ینگ انٹرپرینورس آئی ٹی سیکٹر میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. سو ود دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ویلکم عبدالحسیب. تھینک یو عبدالحسیب فار کمنگ ٹو دی شو. تھینک یو ویری مچ جی فار ہیونگ می ٹوڈے. پرفیکٹ جی. سو ہمارا ایک اپروچ چلتی ہے کہ ہم آپ کے بزنس میں جانے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو جانیں. عبدالحسیب ہیں کون, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کی فیملی کیا ہے, ان کی ایجوکیشن کیا ہے, ہاؤ ڈیڈ یور پروفیشنل جرنی اسٹارٹ. سو دس از این ایریا دیٹ وی شیڈ سم لائٹ آن. تو اپنا تھوڑا سا انٹرو دے سکیں فار دی آڈینس. جی سو میں جی آئی اوریجنلی بلانگ ٹو ساہیوال, دیٹ از ویئر مائی پیرنٹس آر. تو انیشیل جو میری ایجوکیشن تھی وہ ساہیوال سے ہی تھی. اور وہ کرنے کے بعد پھر میں نے اپنا انڈر گریجویٹ جو when you say ساہیوال سے آپ کی ایجوکیشن تھی, what education are we talking about؟ تو میں نے جی او لیولز اے لیولز میں نے کیا تھا, ساہیوال سے کیا تھا. جی. کرنے کے بعد اس کے بعد آئی واز فارچونیٹ انف کہ مطلب نمبرز وغیرہ اچھے تھے, تو مطلب آئی گاٹ این ایڈمیشن ایٹ لامس. تو وہاں پہ آئی پرسوڈ میجر ان اکنامکس. تو اکنامکس کے اندر میجر پرسو کرنے کے بعد آئی ڈیڈ گیٹ اے جاب ایٹ کے الیکٹرک. اچھا, اب جو مین پیوٹل شفٹ تھا کہ ڈگری اکنامکس میں تھی, وائل آئی واز ڈوئنگ مائی ڈگری somehow for my father's business, my father had a distribution set up, مطلب جو وہاں سینٹرل پنجاب کے اندر آٹو لوبریکنٹس کی ڈسٹریبیوشن کا سیٹ اپ تھا. تو ہم بچپن سے بندہ دیکھتا آ رہا ہوتا ہے بزنس کرتے ہوئے, مطلب جس طرح میں نے اپنے مطلب فادر کا بزنس دیکھا. تو ان کے بزنس کے لیے میں نے اپنے سوفومر ایئر میں سیکنڈ ایئر کے اندر لامس کے اندر میں نے ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر لگایا. انہوں نے کہا مجھے سافٹ ویئر لگانا ہے, تو وہی مطلب ہاؤ ڈو آئی مینیج یہ ساری چیزیں وغیرہ. ہم بھی انہیں دیکھتے تھے کہ وہ کافی رات دیر تک جو ہے نا مطلب وہ کھاتے جو ہے کھاتے چل رہے ہیں, اور کھاتوں کے اوپر نا وہ سارا ڈیٹا وغیرہ اپنا جو بھی انٹری وغیرہ پوری کر رہے ہوتے تھے. تو خیر میں نے اپنے سیکنڈ ایئر کے اندر ان کا نا کمپنی کا جو نظام تھا اس کو ایک چھوٹے سے سافٹ ویئر کے اوپر آف دا شیلف ایک سافٹ ویئر پکڑ کے اس کے اوپر سارا نا امپلیمنٹ کر کے دیا. تو آپ نے کس طرح امپلیمنٹ کیا؟ اکنامکس آپ کا کوئی کمپیوٹر سائنس آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا, کوڈنگ سے کوئی تعلق نہیں, تو کس طرح آپ نے دیکھیں ایک تو تھوڑی سی اوبویسلی وہ کمپیوٹر وغیرہ بچپن سے استعمال مطلب فارچونیٹ انف کے وہ کیے استعمال وغیرہ. دوسرا یہ تھا کہ لمس کے اندر بھی تھوڑا بہت ایکسپوجر وہ سب کچھ دیتے ہیں جتنا بیسک ہوتا ہے, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ جو ایک ERP امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو پروگرامر ہونا ضروری نہیں ہوتا. اٹس این ERP بنا بنایا سافٹ ویئر ہے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ دا سافٹ ویئر از, واٹ اٹ ڈز. اور اس کو استعمال کرتے ہوئے میں نے ایک بزنس کے معاملات کو آٹومیٹ یا ڈیجیٹائز کس طرح کرنا. تو یہ وہ چیز تھی جو مجھے کرنی تھی. تو میں نے خیر ان کے لیے جو بیسک معاملات ہوتے ہیں کہ جی ان کے فائنینشیل سارے وہ ان کا سیلس کا حساب کتاب, ان کا اکاؤنٹس ریسیویبل, اکاؤنٹس پیبل ہو گیا, اور پروکیورمنٹ ہو گئی, یہ چند چیزیں تھیں جو ٹریڈنگ بزنس کے لیے کرنی تھی. تو میں نے آٹومیٹ کر دی.
اچھا اب وہ کرنے کے اندر میرا خود بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا, تو اگلے سال دا فالوئنگ ایئر پھر گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر جونیئر ایئر میں نے یہی کام نا 2-3 پراپر انڈسٹریز کے لیے کیا. ایک تو وہ ہمارے لمس کے انسٹرکٹر ہی تھے, ان کا کاروبار تھا یہ ماڈولر فرنیچر مینوفیکچرنگ, یہاں لاہور میں فیکٹری تھی, ان کے لیے کیا. پھر میں نے ایک اسٹیل فیکٹری تھی جو کہ مطلب مینوفیکچر کرتی تھی آٹو پارٹس, ان کے لیے کیا. تو وہ 2 اور کیے. اچھا بائی دا ٹائم آئی کمپلیٹڈ مائی انڈر گریڈ نا, سو آئی ہیڈ دس کلیئرٹی یار دس از سم تھنگ وچ دا فیوچر از گوئنگ ٹو بی. اب جو فیوچر میں بزنسز ہیں وہ تمام چلیں گے تو کمپیوٹر کے تھرو ہی, اور یہ مینول کام تو ختم ہو جائیں گے. تو دیٹ از واٹ دا فیوچر آف بزنس لکس لائک. سو ایون اف آئی وانٹ ٹو پرسو بزنس ایز اے مطلب جو ایک ہوتا ہے بزنس گریجویٹ کا, تو ERP اینڈ آٹومیشن اینڈ ڈیجیٹائزیشنز آر گوئنگ ٹو بی ایٹ دا سینٹر آف واٹ دا بزنس آف فیوچر از گوئنگ ٹو لک لائک. تو اسی چیز کو سینس کرتے ہوئے اور تھوڑا بہت آئی واز فارچونیٹ کہ مجھے وہ پریکٹیکل ایکسپوجر مل گیا. تو میں نے کہا یار اچھا سب سے اچھا ERP کون سا. تو وہاں پہ جو سب سے اچھا ERP تھا اس مطلب آج بھی ہے, وہ ٹاپ کے اوپر یہ SAP کا نام لیا جاتا تھا دنیا کے اندر. جی SAP جرمن پروڈکٹ ہے اینڈ اٹ از دا بیسٹ ERP دیٹ دیر از ایٹسٹرا ایٹسٹرا. میں نے کہا اینڈ اس کے اندر یہ بھی بہت ہوتا ہے, کریئر بہت اچھا ہوتا ہے, ہائیلی پیڈ اینڈ آل دیٹ. تو میں نے کیا یہ کہ جہاں میرے تمام مطلب آس پاس کے پیئرز جو تھے وہ کرنے جا رہے تھے, ماسٹرز کرنے جا رہے تھے مختلف یونیورسٹیز میں, تو میں نے 6 مہینے سارٹ آف آف لیا. اب میں نے SAP پڑھنا تھا. SAP میں نے دیکھا یار کون سی فیلڈ ہے جو کہ نا بالکل نیش ہے. تو اس وقت بزنس انٹیلیجنس اور یہ ڈیٹا انالیٹک بالکل نئی آئی تھی. یہ بات کر رہا ہوں میں 2010 کے شروع کی. 2009 میں پاس آؤٹ ہوا تھا. تو 2009 کا جو سیکنڈ ہاف تھا نا انڈر گریڈ کے بعد, وہ میں نے بیٹھ کے صرف بزنس انٹیلیجنس کی پڑھائی کے لیے بھی میں نے آن لائن ایک کوئی انسٹرکٹر پکڑا جو پاکستان سے باہر تھا. اس انسٹرکٹر سے بیٹھ کے میں نے وہ تمام وہ سمجھا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے BA اور ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اب جو آفیشیل کورس ہوتا تھا SAP کا وہ بھی کافی مہنگا ہوتا تھا, $5,000 کا ہوتا تھا صرف ایک کورس. تو میں کہا یار مطلب وہ تو میں نے آسان طریقہ پکڑ کے اس سے کر لیا, خود ہینڈز آن تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ وغیرہ کر کے بائی پلیڈ اراؤنڈ میں نے وہ سیکھ لیا. اچھا انہی دنوں نا میرے پاس پھر دسمبر 2009 کے اندر ایک اپرچونیٹی یہ آئی کہ الیکٹرک کے اندر نا وہ SAP امپلیمنٹ کر رہے تھے اور وہ BA کرنا چاہتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے BA کا کوئی بندہ بھی نہیں تھا لوکلی, تو ان کو جب میرا پروفائل کا پتہ لگا تو انہوں نے بھی مجھے کہا جی آپ آ جائیں, آپ لیڈ کریں یہ والا ایریا ہمارے لیے. تو آئی گاٹ اے گڈ اپرچونیٹی ایٹ کے الیکٹرک ٹو کم ان ایز لیڈ فار دیئر بزنس انٹیلیجنس اینڈ سیٹ اٹ اپ فار دیم. نہیں تو آپ ایز این امپلائی اور ایز این امپلائی. تو لیکن دیکھیں وہ نکلتے ساتھ ایک سارٹ آف 6 مہینے ٹھیک ہے میں نے پڑھ لیا تھا بیٹھ کے, لیکن آپ کو اس طرح کی اپرچونیٹی پھر بھی نہیں ملتی کہ آپ کو لیڈ لگا دیں. تو آئی واز فارچونیٹ انف. اچھا تو میں نے خیر وہاں پہ گیا, میں نے جا کے 1 سال کے اندر ان کا نا تقریباً 1 سال میں نے کہ الیکٹرک میں لگا کے میں نے پروجیکٹ کا بھی حصہ رہا اور میں نے سارا وہاں پہ امپلیمنٹ بھی کیا. لیکن ایک آپ کو نا مجھے پروفیشنل انوائرمنٹ, ایک پروجیکٹ لائف سائیکل دیکھنے کا بھی موقع مل گیا. تو وہ میں نے پروجیکٹ لائف سائیکل دیکھا, ایک پروفیشنل بڑی انوائرمنٹ دیکھی, اور کہ الیکٹرک بھی نا ایک بڑے ٹرانسفارمیشن دور سے گزر رہا تھا اس وقت. مطلب وہ ابھی تازہ ابراج نے ٹیک اوور کیا تھا, کرنے کے بعد اس کے اندر وہ کارپوریٹ اسٹرکچرز لگا رہے تھے. تو وہ ایک گورنمنٹ سیکٹر کمپنی سے ایک سارٹ آف پرائیویٹ سیکٹر کمپنی کی طرف ٹرانزیشن ہو رہی تھی. تو وہ بھی بڑا ہی ایکسپیرینشیل تھا پورا معاملہ دیکھنے کے لیے. تو دیٹ واز آئی تھنک این امیزنگ ایکسپیرینس. اچھا کرنے کے بعد نا جب وہ میں نے آلموسٹ مطلب کام کر لیا, ٹیم سیٹ اپ کر دی, ان کے BA کے معاملے وغیرہ سیٹ اپ ہو گئے, تو بائی دیٹ ٹائم نا آئی گاٹ این اپرچونیٹی ٹو ڈو اے پروجیکٹ فار ون آف آر سینئرز جو کہ پیپسی کے پنجاب بیوریجز کے نام سے فیصل آباد میں ایگزسٹ کرتے تھے. تو انہوں نے بھی یہی والا ماڈیول لگوانا تھا. تو دیٹ از وین آئی ٹک دیٹ اپ ایز اے کنسلٹنٹ اینڈ آئی اسٹارٹیڈ TMC. So we started with the name Telemarks and then we rebranded to TMC about 4-5 years ago. So that is where I started Telemarks, now TMC. اور وہاں پہ ہم نے یہ کیا کہ that was our first project. So I left my job and that was sort of the leap of faith as well. ہوتا ہے یار نوکری لگی ہوئی, اچھی لگی ہوئی ہے نوکری, اور اس کے اوپر آپ کو ساری sort of facilities وغیرہ بھی ہیں. اور اس وقت آج کل تو انٹرپرینورشپ کا ذرا زیادہ دورہ ہے کہ ہر کوئی یونیورسٹی سے نکلتا ہے اس کے بارے میں غور کرتا ہے. اس وقت یہی ہوتا تھا کہ یار اچھی نوکری لگ جائے نا, اور آپ اس طرح مطلب اچھی یونیورسٹی سے پڑھے ہوں تو مطلب ایک وہ سکسیس کنسیڈر ہوتی تھی. تو I took a leap of faith. میں نے کہا یار this is what I want to do. I want to do it as a business. پھر businesses, being from a business family helps as well. لیکن یہ تھا I started from مطلب sort of zero. So I have a question over here. So you're talking about I'm taking few life events that you have. You're born and raised in Sahiwal. جی. You moved to Lahore for your university, and from Lahore you moved to Karachi. These are 3 cities that you have rotated. تو میں تھوڑا سا اس کو جو ہماری ینگ جنریشن کے اینگل سے اس کو ٹچ کرنا چاہوں گا, وچ از
even getting out of the comfort zone is very important if you want to grow. Now switching 3 cities within a very small span of time is also very challenging. پھر کراچی کے حالات کا بھی ہم سب کو واقف ہے. So parents are always apprehensive, کراچی سیف ہے نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. پھر اس کے بعد آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ لیڈ لگ گئے, آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے میں لیڈ لگ جاؤں گا. اب جب میں نے کارپوریٹ سیکٹر کے اندر دیکھا, انٹریکٹ کیا پاکستان میں اسپیشلی, ایج ایک بہت بڑا فیکٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی ایج زیادہ ہے نا تو آپ کو کچھ نہ بھی آتا ہو نا, آپ کی ایک ویلڈیٹی ہو جاتی ہے. سو ایز اے ینگ پرسن implementing BI on K Electric, which is one of the biggest, supplying electricity to one of the biggest cities in the world, what were the challenges that you faced as a young professional moving to a new city and then as a very young graduate working on such a big project? اچھا دیکھیں, in life you get lucky on some things as well. So I think ایج ڈسکرمنیشن بالکل ہوتی ہے, لیکن اس وقت نا کہ الیکٹرک کا بھی ایک ٹرانسفارمیٹیو مائنڈ سیٹ تھا. انہوں نے کہا جی اچھا ٹیئر 1 یونیورسٹی سے ہم لے کر آئیں گے لوگ جو کہ تبدیلی لا سکیں, اور ان کو چانس دینا چاہتے تھے. اور وہ اپرچونیٹی تھی دیٹ سارٹ آف گاٹ می دیٹ پوزیشن ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم ایز اے اسٹارٹنگ پوزیشن. اینڈ آئی گاٹ سارٹ باسز ایز ویل ود می, دونوں جو تھے وہاں پہ اس وقت CIO سردار نوفل صاحب اور جو میری امیجیٹ باس تھے فیضان محمود, مطلب بوتھ آف دیم ور ویری سپورٹیو ایز ویل. ٹھیک ہے, اینڈ اور وہ میرے امیجیٹ باس تو واز ناٹ دیٹ مطلب فار آف فرام این ایج پرسپیکٹیو ایز ویل, تو دے ور آلسو ریڈی ٹو. اور پھر جب نئی چیز ہوتی ہے نا ٹیکنالوجی کے اندر, یو آر سارٹ آف ایٹ این ایکول گراؤنڈ ایز کمپیئر ٹو اینی باڈی ایلس ایز ویل, سو دیٹ واز این ایڈوانٹیج ایز ویل. پلس کچھ ضرورت بھی تھی ان کی کہ میں ایک ایسی نیچ چیز کے اندر میں سیکھ کر آیا تھا کہ جو کہ ابھی ان کو کسی بھی اور کو سکھانی پڑنی تھی, کوئی اور بندہ تو سیکھا سکھایا تھا نہیں اس چیز کے اوپر. تو ایک تو وہ اپرچونیٹی بن گئی. جو دیکھیں سٹیز والا معاملہ ہے نا, آئی تھنک ایکسپوجر ہیلپس اے لاٹ. تو میں لاہور میں تو خیر یونیورسٹی جس طرح سب کے لیے ہوتا ہے, اٹ واز سارٹ آف دا بیسٹ ٹائم آف یور لائف اینڈ آل رائٹ. سو دیٹ از واٹ اٹ واز. گھر سے دور تھے لیکن ہاسٹل میں رہتے تھے, اینڈ اٹ واز امیزنگ ٹائم اینڈ آل. لیکن نا جب میں کراچی کے اندر گیا تو کراچی کے اندر اب وہاں جا کے دیکھا کہ اچھا یار رہنا کدھر ہے. ٹھیک ہے, اب رہنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ وہاں پہ لمس کے کچھ لڑکے تھے وہ اس طرح MBA وغیرہ کے وہ کہیں رہ رہے تھے, ان کے ساتھ ایک اپارٹمنٹ میں شیئر کر کے رہنا شروع کر دیا. مطلب دیٹ از ہاؤ اٹ از رائٹ. اور وہاں جاب مل گئی تو جو کہ الیکٹرک کے اندر تو مطلب سارٹ آف وہ. لیکن نا آئی تھنک ود ان پاکستان ایز ویل سٹی ٹو سٹی دا ورک کلچر, ٹائپ آف پیپل, دا ایکسپوجر دیٹ یو گیٹ از ویری ڈفرنٹ. لوگ کہتے ہیں انٹرنیشنل ایکسپوجر یہ وہ, کہتے ہیں یار پاکستان کے اندر یو گیٹ سو مینی ویریئنٹس نا بٹوین کراچی, لاہور, اسلام آباد ایز ویل, اینڈ ایون ٹیئر 2 ٹیئر 3 cities ایز ویل, دیٹ دیر از لاٹ آف ایکسپوجر دیٹ یو کین گین اینڈ لرننگ دیٹ یو کین گیٹ ایز ویل. سو آئی تھنک دیٹ از سمتھنگ دیٹ آئی گاٹ ان کراچی. So the corporate experience that I got in Karachi was unique. اچھا اس کے بعد جب میں فیصلہ آباد جو پہلا پروجیکٹ تھا میرا, when I started Telemarks, اب وہاں I want to interject over here. Alums graduate, moved to K Electric, got a very good position. Now you are leaving that job. Now when you're leaving that job, that's also a very crucial decision to make. There would be a lot of people saying کہ یار تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ الیکٹرک میں کام کر رہے ہو, تم کیوں اپنی زندگی خراب کرنا چاہ رہے ہو, کس طرح بزنس کرو گے. پھر پیرل کچھ لوگ ہوئیں گے, زیادہ لوگ وہی ہوں گے جو اپوزنگ سائڈ پر ہوں گے, کچھ لوگ ہوئیں گے کہتے ہیں ہاں یار کچھ نہیں کرو, ٹرائی, کچھ نہیں ہوتا. سو آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ٹرانزیشن فرام لیونگ اے گڈ جاب ٹو اسٹارٹنگ سم تھنگ فرام نتھنگ. تو وہ کون سی فورسز تھیں جو آپ کو سوچا کہ یار یہ کرنا ہے, اور ہو ور یور سپورٹ, واٹ واز یور سپورٹ میکینزم ایٹ دیٹ ٹائم, جنہوں نے کہا ٹھیک ہے لیٹس گو فار اٹ. اچھا آئی تھنک ایک تو جو کی چیز تھی نا, دیٹ از اگین جیسے میں نے کہا لائف میں دیر آر سم تھنگز ویئر یو گیٹ لکی. سو دیکھیں سال ہوا ہے ابھی مطلب کمپنی شروع کیے ہوئے, تو وہ جیسے کہتے ہیں نا دیٹ کوئی رسپانسبلٹی ایسا تھی نہیں. تو مطلب پیرنٹس کی ایک ہوتا ہے نا آپ نے پیچھے فیملی کو سپورٹ کرنا ہے, تو الحمد للہ مطلب وائل فیملی کو سپورٹ کرنے والی کوئی اس طرح کی رسپانسبلٹی نہیں تھی. ایک ہوتا ہے مطلب بعد میں لیٹر ان لائف یو آر میریڈ, یو ہیو کڈز اینڈ آل دیٹ, کوئی رسپانسبلٹی تو نتھنگ ٹو لوز والی ایک سچویشن ہوتی ہے کہ یار مطلب آئی کین ٹرائی سم تھنگ. تو آئی تھنک آئی واز ان دیٹ پرٹیکولر پوزیشن. سیکنڈ واز دیٹ ایک
اچھی اپرچونیٹی ایز اے کنسلٹنگ ایکسرسائز مطلب آئی گاٹ دیٹ واز ان ہینڈ, سو دیٹ آلسو سارٹ آف گیو می دا کانفیڈنس ٹو ٹیک دیٹ اسٹیپ ایز ویل. سو اٹ واز اے لیٹس اے سیفر موو ریلیٹیولی اسپیکنگ ٹو گو دیٹ پرٹیکولر راؤٹ کہ یار ایک مل گئی اس کے بعد دوسری مل جائے گی. پھر یہ بھی کانفیڈنس ہوتا ہے پہلی دفعہ نوکری بھی مل گئی تھی, پھر یہ کنسلٹنگ ایکسیس مل گئی ہے, خدا نخواستہ کچھ اوپر نیچے ہو جائے گا تو پھر کچھ نوکری تو واپس کر ہی لیں گے یا دوسرا ہوگا, تو وہ چیزیں بیک آف یور ہیڈ ہوتی ہیں یہ سارے کے سارے آپشنز جب آپ غور کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آئی تھنک دا مین فیکٹر واز یار اف آئی وانٹ ٹو ٹرائی سم تھنگ نا دس از واٹ یو وانٹ ٹو آئی شوڈ بی ٹرائنگ. لیکن اس ڈیسیجن کے پیچھے جو آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا نا وہ ایکسپوجر تھا جو مجھے اپنے یونیورسٹی کے سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر کے اندر کہ اپنے فیملی کے لیے, اپنے ابو کے بزنس کے لیے اور یہ جو پیڈ 2-3 پروجیکٹس کیے اس سے جو کانفیڈنس ملا نا اور جو ایکسپوجر ملا ایکچوئل بزنس دیکھنے کا, آئی تھنک دیٹ ایکسپوجر سارٹ آف ہیلپ می ڈو دا ڈیسیجن ایز ویل. تو وہ پوائنٹ ان ٹائم یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وچ ایڈز سارٹ آف ویلیو ٹو یور ڈیسیجن. تو آئی تھنک میں ان 2 فیکٹرز کو ہی زیادہ ویٹیج دوں گا, دا ایکسپوجر اینڈ دا نتھنگ ٹو لوز سارٹ آف اے سچویشن ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم. سو ناؤ انڈرسٹینڈنگ یور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اکنامکس اینڈ دین a certification in BI let's say SAP, اب اس کے بعد آپ ایک ٹیک کمپنی رن کر رہے ہیں, اس میں ابھی آپ کا ہیڈ کاؤنٹ کتنا ہے؟ We are 900 people now. 900 people now. So 900 people, the journey started in 2009-10? In 2010. 2010. So in 15 years, you're 900 people head count. آپ کوڈنگ ابھی بھی نہیں کر رہے ہوں گے یا آپ نے پھر اپنے آپ کو؟ جب میں نے BI سیکھا تھا نا تو یہ مطلب I learnt as well کہ how to sort of do coding. مطلب جو BI کے اندر جو کوڈنگ ہوتی ہے نا جیسے کہتے ہیں سیکول کے اندر SQL کیوریز لکھنا, اسکرپٹنگ ہو گئی ہے, تھوڑے بہت فرنٹ اینڈ بنانا, تو اس طرح کی چیزیں وغیرہ سیکھ لی تھی. مطلب ٹیکی بندہ, مطلب آئی واز ریلیٹیولی ٹیکی ایز ویل, لیکن وہ چیزیں اس کو میں نے سیکھ لی تھیں. تو وہ اتنا ہینڈز آن تھا کہ آئی واز ایبل ٹو ڈیلیور اے پروجیکٹ. تو پہلے پروجیکٹ کے اوپر دا فرسٹ امپلائی واز مائی سیلف, آئی واز ورکنگ مائی سیلف. تو مطلب دیٹ از ہاؤ آئی ڈیلیورڈ work in K Electric as well as I trained a team as well, etc. So the 6 months that I took after LUMS and before starting before going to K Electric, that was the time when I just صرف 6 مہینے میں pivotal time, لیکن وہ 6 مہینے میں نے سیکھ لیا تھا. اب وہ اور یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے اتنی شارٹ شیلف لائف ہوتی جاتی ہے کہ 6 مہینے میں آپ کو آ جاتی ہیں چیزیں. اگر آپ لگ کے دن رات لگائیں تو مطلب آ جاتی ہیں چیزیں, وہ مسئلہ نہیں. So the 6 months that you spent while your friends were pursuing masters and doing some other fancy jobs, those 6 months were the transformative time جیسے آج ٹیلی مارکس کی فاؤنڈیشن سالڈ فاؤنڈیشن لے رہا ہوں. جی بالکل, آئی تھنک دیٹ واز مائی پرسنل فاؤنڈیشن ایز دا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ سارٹ آف دیٹ آئی گاٹ. سو جو میں نے دونوں سارٹ آف پروجیکٹس کیے ان مائی سیکنڈ ایئر, ان مائی تھرڈ ایئر, دیٹ پلس دا 6 months دیٹ آئی اسپینڈ لرننگ SAP آفٹر مائی انڈر گریڈ. سو آئی تھنک دیٹ واز مائی sort of personal technical groundwork that I did on myself personally. اور ٹیلی مارکس کی اب جرنی کی طرف ہم آتے ہیں. 2010 میں آپ نے کہا آپ نے اس کو اسٹارٹ کیا. 2010 was entirely K Electric. 2010 کے آخر میں اسٹارٹ کیا, 2011 سے. 2011. So what did the first office, first set of employees for Telemark look like? اچھا دیکھیں, جب ہمیں فیصلہ آباد میں پروجیکٹ ملا نا تو فیصلہ آباد کے اندر میں نے ایک اپارٹمنٹ لیا. اس اپارٹمنٹ میں رہتا بھی تھا اور اس اپارٹمنٹ میں دفتر بھی تھا. تو وہ اس طرح سے ہوتا تھا دفتر کہ دفتر کے اندر ہی ہم نے مطلب انیشلی گیا تو ایک وہ بیڈ سا لے لیا, اٹ واز اے 1 bed سارٹ آف این اپارٹمنٹ, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر یہ مطلب وہ ہوتا تھا کہ مطلب آفس بھی وہی ہے, وہ کمپیوٹر ٹیبل اور کمپیوٹر پڑا ہوا ہے اور ایک بیڈ لگا ہوا ہے اور ویسا ایک ہوتا ہے اپارٹمنٹ. تو وہیں پہ کام بھی ہوتا تھا اور وہیں پہ وہ بھی ہوتا تھا. تو دیٹ واز دا فرسٹ آفس دیٹ وی ہیڈ. اور اس کے ساتھ ہی جو سب سے پاس والا مطلب روڈ کے اوپر بینک تھا, اسی کے اندر یہ اکاؤنٹ کھلوا لیا تھا. تو وہ یہ ہمارا اکاؤنٹ تھا. اور اس سے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر کلائنٹ تھا جہاں پہ پنجاب بیوریجز, جہاں پہ ہم جا کے وہ امپلیمنٹ کر رہے تھے BI کا کام کر کے. سو دیٹ واز دا فرسٹ سیٹ اپ. اور جو پہلے چند امپلائیز بھی تھے وہ بھی چونکہ واز لیونگ ان فیصل آباد, تو وہ سب سے پہلے کلائنٹس بھی کچھ وہیں پہ, سب سے پہلے کچھ امپلائیز بھی وہیں پہ ہائر کیے. And those were sort of the first employees who joined TMC as well at that particular point in time. All right, beautiful. تو اب TMC کی فاؤنڈیشن لے ہو گئی, TMC نے کام سٹارٹ کر دیا, ایک اپارٹمنٹ سے کام سٹارٹ کر دیا, آہستہ آہستہ آپ نے اسکیل کرنا سٹارٹ کیا. جب آپ اسٹارٹ میں اسکیل کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن پھر یو ریچ اے سرٹن پوائنٹ
where you need to change on how the company is being run, some management decisions, some leadership team role decisions, etc. تو وہ ٹی ایم سی کے اندر ٹائم کب آیا اور واٹ ڈڈ اٹ لک لائک؟ اچھا دیکھیں، میں اف آئی لک ایٹ اٹ ان ریٹروسپیکٹ، ایک دفعہ تو وہ سچویشن تھی جو اس وقت تھی، لیکن اب میں ریٹروسپیکٹ میں دیکھتا ہوں نا، اور میں بہت سارے لوگ کو یہ مشورہ بھی دیتا ہوں کہ یار بزنس از not an office, is not a set of employees, is not even how you operate as well. At the end of the day, it is your a business is a set of clients. You attain them, you retain them, and a business is your top line, your bottom line. So that is what a business is. Even if it is officeless, تو یہ this is what a business is. تو میں بہت سے لوگ کو دیکھتا ہوں فینسی آفس اور یہ وہ بنا لیتے ہیں وہ سیٹ اپ کر کے. سو آئی تھنک ناؤ جس طرح ہم نے گرو کیا اس وقت، تو پہلا پروجیکٹ مل گیا، وہ کنسلٹنگ کا کام تھا. اس کے بعد نا وہیں پہ کے الیکٹرک کے اندر دیر ور سم کنسلٹنٹس فرام ابراڈ ہو کیم ان ٹو ڈیلیور سرٹن ورک ایٹ کے الیکٹرک. سو دے گیو می مائی سارٹ آف فرسٹ اپرچونیٹی آؤٹ سائڈ آف پاکستان. انہوں نے کہا یار یہی کام ہے جو بی آئی کا آپ کام کر رہے ہیں، یہ آپ ہمیں نا جارڈن میں ایک کلائنٹ تھا، جارڈن ٹیلی کام، اورنج ٹیلی کام نا، تو وہاں پہ ان کو کچھ کام کروانا ہے، تو اگر آپ وہ کر دیں تو آئی لک ایٹ دیٹ. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، دس از رائٹ اراؤنڈ ایلی، تو وی کین ڈو دس. تو آئی دین دیٹ واز آر سارٹ آف سیکنڈ اسائنمنٹ. لیکن that also gave us international exposure right in the beginning as well. Right. So that was important. Or in the same year, now I'm talking about late 2011, early 2012, we also got our project at Getz Pharma as well, but that was also PI. So وہ project وہاں سے مل گیا. اچھا، اب جارڈن ٹیلی کام کا تو پروجیکٹ ہم وہیں سے بیٹھے کر رہے تھے فیصل آباد سے. جب ہمیں وہاں پہ ملا نا گیٹس فارما کا پروجیکٹ ملا، تو ناؤ وی ہیڈ ٹو ایکسپینڈ بوتھ ان ٹرمز آف نمبر آف پیپل، بیکاز ایز اے کنسلٹنٹ می پلس 2-3 ادر. جو شروع میں سیٹ اپ ہوتا ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ ہیں، آپ کے 2-3 شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح کا سیٹ اپ ہوتا ہے. اچھا، اور اس کے بعد لیکن دیر آن اب وی نیڈڈ اے پراپر ٹیریٹوریل سیٹ اپ کہ کراچی کے لوگ علیحدہ ہوں، یہاں کے لوگ علیحدہ ہوں، ایک جگہ نہیں تھی، اب دوسری جگہ بھی ہمیں کام کرنا تھا. کس ہیڈ کاؤنٹ پہ بات کریں جب یہ ڈیسیجن لینا اسٹارٹ کیا؟ یہ ہم 5 لوگ ہو گئے تھے. اچھا، 5 کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیریٹوریل کیونکہ کراچی کے اندر پروجیکٹ ڈیلیور کرنا تھا. آئی کین ناٹ بی ان 2 places at one place. So I got a relatively senior person with me, جنہوں نے میرے ساتھ پھر مل کے مطلب شکیل احمد ان کا نام تھا. He was also with me at K Electric as well, one of the very first people that I trained, but he was obviously much older and had much more exposure to IT than I had as well. So I got him on board to primarily tackle Karachi based clients. تو وہ تھا جی ہمارا سمجھے تیسرا کلائنٹ تھا، that was Getz Pharma. تو گیٹس فارما کے لیے ہم نے بی آئی کا پورا سیٹ اپ لگایا، بی آئی وہاں پہ امپلیمنٹ کیا ان کے لیے ایٹسیٹرا. اس کے ساتھ پھر ہم نے کراچی کے اندر نا ایک چھوٹا سا دفتر بھی لے لیا. یہ 2012 کے اینڈ کی بات ہے. تو وہاں زمزمہ کے اوپر ایک چھوٹا سا دفتر تھا، وہ ہمارا پہلا مطلب سمجھے پراپر دفتر تھا، جو فلیٹ سے باہر پراپر دفتر تھا. تو وہ سر سیکنڈ فلور کے اوپر ایک مطلب آپ سمجھے 1600 اسکوائر فٹ کا مطلب جگہ تھی، وہاں پہ ہم نے اس کو سیٹ اپ کر لیا. تو کرنے کے بعد ہم نے ساتھ ایک سیلس کا ریسورس بھی رکھ لیا، اور مطلب یہ سم پراپر سیٹ اپ. تو آئی تھنک سو دس از سارٹ آف اپ ٹو آر فرسٹ 10 employees اینڈ سارٹ آف آر فرسٹ پراپر آفس تک کا جرنی. دس از واٹ اٹ لک لائک. اوکے اینڈ اب چونکہ آپ 900 کے ہیڈ کاؤنٹ کے اوپر ہیں، وچ مینس دیٹس اے ویری ویری گڈ گروتھ ود ان لاسٹ 14-15 ایئرس. وہ آپ کا کون سا پوائنٹ آ رہا تھا جس پہ آپ پھر ایکسپونینشلی گرو کرنا اسٹارٹ ہو گئے؟ اینڈ واٹ یو تھنک از دا ریسیپی اور دا سیکرٹ بیہائنڈ اٹ؟ جیسے آپ نے ریٹین اینڈ اٹین کی بات کی، بٹ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کمپوننٹس تھے؟ ہم نے کہا یار یہ سال کے بعد اب آپ نے ایکسپونینشلی گرو کرنا اسٹارٹ کیا. اچھا دیکھیں، اس کے بعد ہوا کس طرح کے، اب اوبویسلی کچھ فائدے ہوتے ہیں آئی ٹی کے اندر تھوڑی سی نئی فیلڈس کے اندر کام کرنے سے، نئے ایریاز میں کام کرنے سے. اب بی آئی سے متعلق نا ہمیں ایک پروجیکٹ ملا. ایک کمپنی تھی وچ واز بیسڈ آؤٹ آف UAE. ان کا ایک پروجیکٹ تھا وہاں کے ایک بہت بڑے ایلومینیم اسمیلٹر کے لیے. تو انہوں نے SAP لگا رہے تھے، ان کو یہی بی آئی کا پورا چاہیے تھا. انہوں نے کہا جی وائی ڈونٹ یو کم ان اینڈ یو ڈو دس فار اس ایز اے پروجیکٹ. تو انہوں نے میں ایویلویٹ کیا، انہوں نے میں پروجیکٹ اوارڈ کر دیا. اب وہ کمپنی وہاں کی کمپنی تھی لوکل جو کر رہی تھی، دیٹ کمپنی سارٹ آف سب لیٹ دیٹ پروجیکٹ ٹو اس ایز ویل. تو ہم نے وہ ان کے لیے ٹیک اپ کر لیا، اور وہاں جا کے ہم نے کام کرنا شروع کیا. UAE کے اندر میں چلا گیا، میرے ساتھ کچھ اور کی لوگ تھے، ہم لوگ چلے گئے، ہم نے اس پروجیکٹ کے اوپر جا کے کام کرنا شروع کر دیا.
اچھا اب while we were working, this is 2013, while we were working on the project and the project was very nicely delivered, اسی کمپنی نے ہمیں ریکویسٹ کیا یار دیکھو this is a new field and there is lot of potential opportunity for it in UAE. Why don't you help us sell this more in UAE but use our sort of brand and name and we'll be subletting all the work. So whatever you hunt, that will be yours to be executed and delivered as well, and we'll be doing sort of transfer pricing, لیکن ان کے نام کے تھرو ہی کر رہے ہوں گے. تو میں نے اسی کمپنی کے نام کے تھرو وہ کام وہاں کرنا شروع کر دیا. ہمیں بہت اچھی ٹریکشن مل گئی, ان کی اچھی کلائنٹ بیس تھی. ان کی کلائنٹ بیس کے ایک ساتھ ان کی ساری کلائنٹ بیس کے پاس جا کے ہم نے ایک سائڈ سے وی اسٹارٹیڈ ناکنگ ڈورز اور ہم نے سب جگہ بیچنا شروع کر دیا. بٹ وی آر ویری فوکسڈ آن BI. اچھا ہم وی ہیڈ گڈ سکسیس, وی انٹرڈ اے لاٹ آف کلائنٹس بیکاز آف دیئر ریپوٹیشن ان دیٹ لوکل مارکیٹ. ایٹ دا سیم ٹائم دے آلسو آسکڈ اس کہ یار دیکھیں یو ہیو گڈ ریسورس بیس ان پاکستان ایز ویل, ہمیں نا یہ BI کے علاوہ SAP کے باقی ایریاز میں بندے چاہیے ہوتے ہیں, فائنینس میں, سپلائی چین میں, HR میں, سپورٹ ٹیم ایٹسٹرا, کین یو پرووائڈ دوز ایز ویل. ہم نے کہا جی یس لیٹ اس ڈو دیٹ. تو ہم نے ان کو وہ بھی پرووائڈ کرنا شروع کیے. اینڈ دین اگین ایک ٹرسٹ بھی بلڈ ہو جاتا ہے وہ, اینڈ وی آر ڈیپ ٹرسٹ ایز ویل. وہاں پہ جو اس کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے ان کا نام ہے جیمز گریفن, سو برٹش, مطلب سیٹلڈ ان UAE. تو ہی واز سارٹ آف دا فرسٹ پرسن دیٹ آئی لرنڈ اے لاٹ ایز ویل. تو وہ جو ایکچوئل آپ کو ایک بڑی کارپوریٹ کے اندر ہاؤ یو کیری آؤٹ سیلز اینڈ ہاؤ ڈو یو کیری آؤٹ اے کنسلٹنگ ایکسرسائز, تو اس کا جو ایکسپوجر ملا نا, ٹیکنیکل چیز تو میں نے سیکھ لی تھی. وہ میرا سب سے اچھا اور سب سے پہلا سارٹ آف مینٹور انسٹرکٹر وہ مجھے ملا جیمز کی شکل میں ملا. تو اس کو میں نے لائیو کرتے ہوئے دیکھا, اس کے ساتھ گیا تمام جگہ کے اوپر, اینڈ ہی آلسو ٹک دا ٹائم ایز ویل ٹو سارٹ آف گیو می دا ایکسپوجر آن ہاؤ اٹ از ڈن ایز ویل. تو وہ خیر سارے ایکسپوجر کی بیس کے اوپر آئی واز ایبل ٹو گیٹ گڈ سکسیس. دین آئی واز ایبل ٹو ڈو گڈ ERP ورک ایز ویل. سو آئی تھنک دیٹ از واٹ ریئلی گیو اس دیٹ گروتھ ان 2013, 14, 15. اینڈ ٹل دیٹ پرٹیکولر ٹائم پاکستان کے اندر ہمارے لمیٹڈ کلائنٹس ہی تھے. پاکستان میں ہم 3, 4, 5 لوگ کے ساتھ کام کر رہے تھے زیادہ. پھر ہم UAE فوکسڈ ہو گئے. آئی واز پرسنلی بیسڈ آؤٹ آف UAE ایز ویل. اور 2013 سے آنورڈ, اور وہاں پہ ہم نے اچھا مطلب دبا کے کام کیا. اور وہاں پہ بیک آفسز پاکستان میں تھے ساری, وہاں پہ بیچ کر رہے ہیں. UAE I was till 2016, 2017 February I was in UAE. Then 2017 کے شروع میں January, February I shifted back to Pakistan. But still we had the setup there as well. So what happened? In which in Abu Dhabi, Dubai? I think I was based out of Dubai, but we مطلب ساری کور کرتے تھے راس الخیمہ سے لے کے ابو دھابی تک سارے ہی ہم ڈلیور کرتے تھے. تو ہوا کچھ یوں کہ while ہمارے میجر جو کام تھا اس کمپنی کے تھرو ہو رہا ہوتا تھا, تو that company got acquired by a larger company out of India. اب انڈیا کے اندر IT and the type of money that they have and that was large. So that company got acquired by a large SI out of India. With that acquisition, what happened was that company, the acquirer, had their own back offices as well. So our need suddenly it dropped for that company, and the relationship had a big question mark on it as well. یہ کس سال کی بات کر رہے ہیں ہم؟ یہ 2016 کی بات کر رہے ہیں, 2016 کی. تو 2016 کے سیکنڈ ہاف کے اندر وی دین ٹک سم میجر ڈیسیژنز ایز ویل کہ یار دیکھو وی ہیو ٹو ری انوینٹ آور سیلز ایز ویل. سو وی ڈو 2 تھنگس. ہم نے ایک سمجھے ایک طرح سے زیرو سے دوبارہ شروع کر دیا کام. ٹھیک ہے کہ جتنا کچھ بلڈ کیا تھا دیٹ واز تھرو سم بڈی, لرننگ بھی ملی, کام بھی ملا, وی ہیڈ گڈ نمبرز اینڈ آل دیٹ ایز ویل. لیکن آل آف دیٹ سارٹ آف آپ کا وہ سیلس چینل تھا نا, وہ سیلس چینل کے سنگ ایگزاسٹ ہو گیا. سیلس چینل بھی تھا اوبویسلی, بزنس بھی اس کے تھرو ڈاؤٹ ہو رہا تھا. تو اٹ مطلب گاٹ چینجڈ سارٹ آف آل آف اے سڈن. تو اب وی ہیو ٹو ری انوینٹ آور سیلز آل ٹوگیدر اگین. سو وی ڈیڈ 2 تھنگس. ہم نے کہا یار وی نیڈ ٹو فوکس ون in local markets directly. We cannot be based off of that entity anymore. So we started going to clients directly, and we got good traction because clients used to trust us as well, right? So that is something that we got. Second thing that we were able to achieve was we thought that we have to divert our efforts in Pakistan more. Pakistan is our base market. Pakistan is where we need to start. So آپ سمجھیں پھر 2016 کے اندر جو کہتے ہیں پوری طرح سے کلائنٹس تو تھے اس سے پہلے بھی کام بھی کر رہے تھے, لیکن پوری طرح سے ہم نے فوکس کیا. اور 2017 کے شروع میں خود بھی آئی شفٹڈ بیک ود فیملی بیک ٹو پاکستان, اور یہاں سے پھر میں نے اپنا سارا جو ہے نا کام شروع کیا پاکستان سے. تو اینڈ ونس وی اسٹارٹیڈ, اینڈ دیٹ واز آئی تھنک سارٹ آف دا لوئسٹ پوائنٹ
that we were at, کیونکہ we were somewhere. پہلے تو lowest point کی definition کوئی نہیں تھی, وہی مطلب اوپر چلے گئے, اوپر جانے کے بعد پھر مطلب we had the lowest point as well, and thereon we sort of rebuilt the entire thing back up. How did you cope with it? How did you mentally, emotionally, psychologically, what was that phase? I think we were very focused on what we want to be doing. So rather than getting impacted by it in any way, our sort of entire focus was on getting out of that situation. Right. So I think the focus, the energy, and we did not have time to think on any other dimension other than how to get out of this situation, right? So I think that is what helped me cope with the situation and come out of the situation as well. Who would you give credit to within your team who were there, said, okay, you know what, we'll figure it out? اچھا ہوا یہ ہوں کہ I think interesting enough, and that is where importance of teams comes in. ہمارے پاس تقریباً 40-45 لوگ تھے اس وقت تک, ٹھیک ہے, وہ ڈیڈیکیٹڈ فار پرماننٹ امپلائیز آف TMC. اچھا اب نا دیکھ فائنینشلی وی گاٹ سویئر ہٹ ایز ویل, ٹھیک ہے, آن کیش فلوز دیر ور پیپل ان آر بزنس. وٹ ہیپنز اف یو آر پرووائڈنگ سروسز, سیلز ریونیو از گون. ہر مہینے تنخواہ تو جانی ہے نا لوگوں کی, پیرول بھی آپ نے رن کرنا ہے, اینڈ اٹس اے سروسز کمپنی جس میں اب ریونیو کوئی نہیں آ رہا, وہ آ رہا ہے. تو اور بزنس ابھی ہم نے چینج کرنا ہے, مطلب وی ہیو ٹو شفٹ گیئرس, رائٹ, ہم نے وہاں سے کام آنا بند ہو گیا, وی ہیو ٹو گیٹ ورک ایلس ویئر ایٹسٹرا. تو فائنینشیلی اٹ واز ویری ٹف ایز ویل, سو مچ سو کہ آپ سمجھو 6 مہینے تک نا تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے, 6 مہینے. اینڈ دا ٹیم اسٹک ود می ود TMC. مطلب بہت بڑی بات ہوتی ہے 6 مہینے میں تنخواہ نہیں دی, 6 مہینے تنخواہ نہیں دی, یا سمجھیں وہ کہتے ہیں نا رننگ آن فیومز کے, یار بس گزارا کرو سارا, وی آر ورکنگ اٹ آؤٹ. اور سب ساتھ بھی کھڑے ہوئے, اور سب نے ساتھ جان مار کے اس سچویشن سے بھی نکلے. اور مطلب 6 مہینے آئی تھنک دیٹ واز I think loyalty is mutual as well. My loyalty to team and team's loyalty to me. I had that. I am very proud of it today as well. مشکل حالات ہوئے, سب ساتھ کھڑے ہوئے وہاں پہ, کھڑے ہو کے. اینڈ آئی تھنک دا سیکنڈ تھنگ از ٹرانسپیرنسی. جو بھی کچھ کر رہا تھا میں, وہ بھی دیکھ رہے تھے, وہ خود بھی میرے ساتھ کر رہے تھے, انہوں نے خود بھی ہیلپ کی پوری سچویشن سے نکلنے کے لیے. اینڈ وی فوٹ دا انٹائر سچویشن ٹوگیدر. جب اگلا بندہ دیکھتا ہے نا کہ یار دیکھو یہ تو مطلب کھڑا ہے اور یہ خود بھی جنگ لڑ رہا ہے, اور مطلب ہمارے لیے بھی سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اینڈ وہ پھر دے بلیو ان یو ایز ویل, اینڈ دے آر پارٹ آف دا سولوشن رادر دین پارٹ آف دا پرابلم, رائٹ. امیجن دیم لیونگ می ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم, اینڈ دین آئی ایم ناٹ, پھر آپ کے پاس بندے بھی نہیں ہیں کام لینے کے لیے, اور کام تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے. سو ایٹ لیسٹ آئی ہیڈ ون اینڈ آف دا پارٹ, آئی ہیڈ دا کیپیبلٹی دیٹ آئی ریٹینڈ, اینڈ پیپل ہو اسٹیڈ ود می بیکاز آف دا ٹرانسپیرنسی, ریلیشن شپ, اینڈ آئی تھنک دا میوچل کنیکشن دیٹ وی ہیڈ ٹوگیدر. اینڈ الحمد للہ وی وینٹ تھرو دیٹ ٹف ٹائم. وہ گزر گیا وقت ہمارے لیے. ہمیں لوکل کلائنٹ سے ملنا شروع ہو گیا, ٹیم تھی, کیپیبل تھی. پھر فائدہ یہ تھا ہم UAE کے اندر کٹنگ ایج دیکھ کر آ رہے تھے کام اور چیزیں. جب ہم واپس آئے اور جب ہمیں کام ملنا شروع ہو گیا, تو مارکیٹ could see a clear difference in terms of service quality, in terms of our knowledge, in terms of where we were, etc. And thereon it was steep, مطلب so steep. یہاں پہ بڑے دوسرے پلیئرس تھے who were much larger. مطلب we had Siemens who was the market leader, جس نے پاکستان میں SAP لے کر آیا تھا. There were 2-3 other large companies as well who were already well entrenched and working very very well in Pakistan for several years. مطلب 10 سالوں سے پیچھے ایکٹیو تھے. تو we were able to surpass all of them in terms of the net new revenue that we were doing, and by 2020 we were the highest net new revenue SAP partner in Pakistan. And وہ مطلب we did it account by account. اور ایک کیا اس نے ہم پہ ٹرسٹ کیا, دوسرا کیا اس نے ہم نے ٹرسٹ کیا. پہلے کے مطلب وی آلسو یار دیکھو دس از واٹ وی ڈو, ٹاک ٹو یور پیئرس, وہ کر کے. تو ایک ایک کر کے ہم نے کرتے گئے, اور پھر دین پیپل اسٹارٹیڈ ٹرسٹنگ اس ایز ویل. اینڈ یہ بات UAE سے زیادہ مجھے یہاں آ کے محسوس ہوئی کہ لوکل مارکیٹ آلسو ایج ڈسکریمنیٹس ایز ویل. ان کے یار لڑکا سا ہے, اس کو ہم نے اتنا بڑا پروجیکٹ دے دیا, تو یہ پتہ نہیں اس کے پاس پیسے بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے, بیچ میں چھوڑ کے بھاگ گیا تو کیا ہوگا, اور یہ میرا اپنا بھی کام خراب کرے گا, ہمارا بھی ٹائم ضائع کرے گا, یہ وہ سارے ان کو کنسرنز آتے تھے. لیکن جب آپ ایک چیز سکسیزفلی ڈلیور کرتے ہیں تو پھر وہ کنوٹیشن بھی چینج ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یار اس نے ان کے لیے کیا ہے, میرے کمپیٹر کے لیے کیا ہے, فلاں کے لیے کیا ہے نا, آئی وانٹ ٹو یوز ہم ایز ویل ٹوورڈز مائی سکسیس ایز ویل, دین دے وانٹ یو ٹو بی پارٹ آف دیئر سکسیس ایز ویل. سو آئی تھنک دیٹ از ویئر sort of we started to build brand as well, for TMC. پھر بیچ میں ہم نے ساتھ ساتھ پھر آرگینکلی بھی گرو کیا. اچھا پھر کووڈ کے درمیان بھی ٹف ٹائم آیا, کنسلٹنگ کے اندر آن سائٹ یہ وہ سب کا آیا تھا, لیکن وہاں بھی آئی تھنک ٹیم اسٹک تھرو ایز ویل. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم وی ور آئی تھنک ریزنیبلی سائزڈ ایز ویل.
تو وہ اتنا امپیکٹ جو ہے نا اس طرح سے محسوس نہیں ہوا جتنا ہمارا پہلا وہ بڑا تھا. تو وی سیلڈ تھرو دیٹ. جب آپ ٹیم کی بات کر رہے ہیں, ابھی بھی obviously you have 900 people, you have hired a lot of people. Now skill and degrees is something that will every potential hire will bring to the table. But when you are hiring, what are you looking for besides these two components? کہ یار یہ مجھے اس بندے میں چاہیے اور یہ ہے, تو باقی چیزوں میں کمپرومائز کر لوں گا, لیکن یہ میرے لیے اسینشیلز ہیں. اچھا دیکھیں, فار می نا دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ از فار اے پرسن responsibility, sense of responsibility. If a person is responsible, تو وہ سب سے پرائم چیز یہ ہے. دیکھیں اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں نا, دے آر آلسو آل امپورٹنٹ, مطلب دے شوڈ بی دیر, مطلب وہ بیسکس ہیں. انٹیگریٹی بیسک ہے آپ کے پاس بندے کے اندر, دا ابیلٹی ٹو بی ایبل ٹو ڈیلیور ورک, میرٹ اینڈ پرفارمنس اینڈ آل دوز تھنگز آر امپورٹنٹ. بٹ ابو آل آئی ول کنسیڈر دا پرسنز sense of responsibility is the foremost. How do you gauge it in an interview? چونکہ دیکھیں انٹرویو میں وہی حساب کتاب رشتے والا سین ہوتا ہے نا کہ آپ اپنا یو پریزنٹنگ دا بیسٹ آف یور سیلف. رسپانسبلٹی سم تھنگ دیٹ یو ایکسپیرئنس ونس یو گیٹ انٹو دیٹ ریلیشن شپ. تو وہ کس طرح آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار اس کو انٹرویو میں کس طرح اسکین کروں, اینڈ اف سم ون از لیکنگ دیٹ سینس آف رسپانسبلٹی, واٹ آر یور اسٹیپس to work on that situation? اچھا دیکھیں, there are two things. If I think somebody has been with TMC as well and they lack in something, it's not just the sense of responsibility in anything, then I and we at TMC consider it our responsibility that we need to fill that gap in a person. لوگوں میں گیپ ہوتے ہیں, اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, بری چیزیں ہوتی ہیں, ہر بندہ ہر چیز میں اچھا نہیں ہوتا. It is مطلب normal. That is sort of our loyalty to our people at TMC that کوئی کسی میں گیپ ہے تو گیپ فل کیا جائے. اچھی بری چیزیں ہوتی ہیں, مطلب لیکن یہ کہ اچھی چیزیں اس کا فائدہ اٹھائیں, بری چیزیں اس کو آپ بہتر کریں. ٹھیک ہے, اگر بندہ واقعی آپ کے ساتھ مطلب ڈیڈیکیٹڈ ہے, لوئل ہے کمپنی کے ساتھ ایٹسٹرا, تو the other person is also going to try and improve that. اور اگر نیڈل موو ہو رہی ہے towards improvement, then that is enough for me. ٹھیک ہے کہ جی ٹھیک ہے, دیر از اے ڈائریکشن, دے آر ورکنگ ٹورڈز اے ڈائریکشن, اور گیپس فل ہو جائیں گے. اچھا, وائل ہائرنگ آئی ڈو کنسیڈر کہ یار دا پرسن شوڈ بی مطلب یہ سینس آف رسپانسبلٹی شوڈ بی دیئر, اینڈ اٹ از یوزلی ججڈ بائی, اگر تو ایکسپیرینس بندہ ہے, لیکن دو علیحدہ فریش گریجویٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی آ رہے ہوتے ہیں, تو تھوڑا بہت گیمبل تو ہوتا ہی ہے 20-30%, لیکن یہ کہ جو میجورٹی جو اس کا پرانا ایکسپیرینس رہا ہوتا ہے, اس کی پرانی جابس کے اوپر اسٹکنیس رہا ہوتی ہے, دا ابیلٹی ٹو کمپلیٹ وٹ دے اسٹارٹ. ٹھیک ہے, وہ بہت حد تک یہ چیزیں ہیں جو آپ کو سگنلز دے دیتی ہیں کہ واٹ سارٹ آف رسپانسبلٹی دس پرسن. پھر دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ یہ کام کی چیزوں کے اندر ہی دیکھیں, یو آلسو مطلب آسک سچ تھنگز ان پرسنل لائف کے بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ہاؤ دا پرسن از ان فیملی سرکمسٹانسز, اور وہ کس طرح سے فیملی کو لے کے چل رہا ہے اپنا. اور آپ جب ان چیزوں کے ارد گرد بات کرتے ہیں, اگر ایک بندہ رسپانسبل ہوگا, لیٹ سے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رسپانسبلٹی اور مطلب فیملی کے ساتھ رسپانسبلٹی, اور وہ چیزیں اس طرح سے مینیج کر رہا ہوتا ہے, تو پھر جنرلی دا پرسن از رسپانسبل ایز ویل, دا مطلب اٹ از کنسسٹنٹ جو بھی ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. تو وہ چیزیں اگر آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں. اچھا, لیکن ایک تیسرا پہلو آل ٹوگیدر, ٹیکنالوجی کے اندر نا اٹریشن بہت زیادہ ہے. مڈل ایسٹ کا پول اتنا زیادہ ہے کہ اٹ از میسو. تو میں اپنی ٹیم کو بھی اکثر کہتا ہوں کہ یار جو ٹیلنٹ ہے نا, مطلب لوگ جو ہیں وہ مطلب ایک دریا کی طرح ٹیلنٹ آئے گا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اینڈ میں کہتا ہوں کہ دس از اے ویری گڈ پرابلم ٹو ہیو ایز اے نیشن, ایز اے کمپنی. میں چاہتا ہوں کہ جو بندہ ہے وہ TMC سے ایک بہتر پروفیشنل بن کے جائے. جب آپ, اور اس اپروچ کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے لوگ آتے ہیں, دے اسٹے اف دے لرن اینڈ دے مطلب گو آؤٹ آف TMC, مطلب رہیں زبردست. آئی وانٹ ٹو گرو دیم کانسٹنٹلی. لیکن اگر کوئی بہتر مطلب جو بھی ویلیوڈ ہوتا ہے, دیٹ از واٹ میکس اس اے بیٹر امپلائر. ٹھیک ہے, تو مطلب کوئی بندہ آپ کے پاس 2 سال بھی رہے, اس کی زندگی پہ, اس کے پروفیشن, اس کے ambassadors as well. Exactly. People go and they come back as well. I have many employees جو جاتے ہیں, جا کے واپس آ جاتے ہیں کہ یار مطلب that is where we want to be. تو دا امپیکٹ شوڈ بی پازیٹیو کسی بھی امپلائی کا TMC کے اوپر اور TMC کا اس امپلائی کے اوپر, بوتھ ویز. ٹھیک ہے, اٹ شوڈ بی بوتھ ویز اینڈ اٹ شوڈ بی پازیٹیو. سو دیٹ از امپورٹنٹ. تو کنسیڈرنگ دس, میں نے کہا یار دیکھو, دریا خشک تب نہیں ہوتا جب پانی آنا مطلب بند ہو جائے گا تبھی خشک ہوگا نا. پانی اگر آتا رہے گا تو دریا خشک نہیں ہوگا. تو وی نیڈ ٹو میک شیور دیٹ ٹیلنٹ کیپس کمنگ ان. سو دیٹ از ویئر وی اسٹارٹیڈ انویسٹنگ ہیویلی آن نیو ٹیلنٹ.
ہم نے یونیورسٹی پروگرامس کروائے, وی گاٹ ٹو دا گراس روٹس ایز ویل. ہم نے کہا جی ہم اپنا نیا بندہ ٹرین کریں گے اور بہتر ٹرین کریں گے, پرانے سے لرننگ لیں گے اور بہتر ٹرین کریں گے, اور دس از واٹ آر نیشن نیڈز ایز ویل. اور ہمارے کام تو ریلیٹیولی آسان ہے آئی ٹی کا پاکستان کے پرسپیکٹو سے. ہم تو کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں جی فلاں انڈسٹری کے لیے گیس کی پرابلم ہے, فلاں کے لیے الیکٹریسٹی کی پرابلم ہے, فلاں کو فلاں پرابلم ہے امپورٹ ایکسپورٹ, فلاں کو ڈالر کی پرابلم ہے. ہم کہتے ہیں ہم لیپ ٹاپ دے دو, انٹرنیٹ دے دو, کام ہم کر لیں گے, ٹھیک ہے, سیکھ بھی لیں گے, سکھا بھی لیں گے اور ڈلیور بھی کروا لیں گے. سو دیٹ از واٹ وی کین ڈو ایز این انڈسٹری, ایز اے کمپنی. تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نئے ٹیلنٹ کو ٹرین کرنا, اور اس کے اندر پھر اب یونیورسٹی لیول سے ہم بچے پک کر کے ان کے اندر ہی کچھ بیسک سافٹ اسکلس انکلوڈنگ بیسک پروفیشنل ایتھکس, مطلب رسپانسبلٹیز ون آف دا کور پرنسپلز دے, وہ ہم بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ صرف ٹیکنیکل ٹریننگ کراتے ہیں, ان کو کچھ سافٹ اسکلس بھی ٹرین کروا رہے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں. اب آپ نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا, سب کچھ کیا, اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے what they are looking at right now, جس سے آپ نے کہا کہ یار فینسی آفس چاہیے لوگوں کو, اب جو نئی جنریشن کمنگ ان ٹو دا مارکیٹ, they want fancy clothes, they want fancy office, they want a fancy car. All of this is mostly for social media optics. تو اب جو ینگ پروفیشنلز یا ینگ انٹرپرینورز جو بننا چاہ رہے ہیں, what advice would you give from your learnings on how they should approach their professional or business journey? دیکھیں جس طرح میں نے پہلے, اور آپ کی بات بالکل بجائے, پہلے تو آفس اور ان چیزوں کے بارے میں, ہم نے نا نیا آفس بنایا تھا لاہور کے اندر. پرانے آفس بالکل ہمارے بیسک ہیں, ٹھیک ہے. جب بیسک آفس میں مراد یہ کہ مطلب آبویسلی ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں, یو ہیو پراپر پاور, ایئر کنڈیشننگ, یہ وہ ہر چیز ہے, لیکن وہ ایک واو فیکٹر اس طرح سے نہیں ہوتا. اب نیا دفتر بنایا نا, تو اب وہ نئے بچے جو ہیں اسے کہتے ہیں انسٹاگرامیبل آفس, تو وہ یہ نہیں ٹرم ہے کہ جی یہ انسٹاگرامیبل آفس ہے, وہ کر کے تو ہمیں کراچی والے کہتے ہیں ہمیں کب ملے گا, لاہور میں بن گیا, کہتے یار یو آر نیکسٹ. تو اب چونکہ وی کین افورڈ ٹو, اب سائز بڑا ہو گیا اینڈ آل دیٹ, تو ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں, پہلے نہیں کر سکتے تو نہیں کیے تھے ہم نے. تو خیر اب وہ چیزیں وی آر آلسو ڈوئنگ دس ٹو اٹریکٹ بیٹر ٹیلنٹ اسینشلی. تو دیکھیں فرام ایڈوائس پرسپیکٹیو نا, بزنس جنہوں نے شروع کرنا ہے, میری ایڈوائس ہوگی کہ بزنس از اگین اے ٹاپ لائن اینڈ اے باٹم لائن, چاہے وہ آپ گھر بیٹھے کرتے ہوں, ٹھیک ہے, چاہے وہ کیفے میں بیٹھ کے کر لیں. سو یو شوڈ بلڈ اے بزنس فرسٹ اینڈ دین ڈو یور ایکسپینسز. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ یار آلویز ایکسپینس فرام یور ریونیوز, نیور ایکسپینس فرام یور انویسٹمنٹ اور فرام یور پاکٹ. جب ریونیوز آ جائیں گے, ریونیو میں سے ایکسپینس ہونا چاہیے, نہ کہ جیب سے ایکسپینس ہونا چاہیے. لیکن یہ چکن اینڈ ایگ پرابلم ہو جاتی ہے نا یہ بھی. اب وہ جو آپ نے کہا تھا کہ یار میرے پاس کلائنٹ نہیں تھا, ڈلیوری ٹیم تھی. اب آپ کے پاس کلائنٹ آ جائے, ڈلیوری ٹیم نہ ہو, پھر آپ کیا کریں گے؟ سو اٹس اے ویری, دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. دیکھیں فار اس ان سروس بزنس نا, ڈلیوری ٹیم از آر کیپیبلٹی, ٹھیک ہے. دیٹ اف آئی لوز دوز پیپل آئی لوز مائی کیپیبلٹی, دیٹ از امپورٹنٹ ٹو نو. مائی آفس از مائی فکسڈ کاسٹ. وہ جب 40 لوگ تھے نا, اس وقت ہمارے پاس کوئی آفس کے زیادہ خرچے نہیں تھے, وہ بالکل میڈیم تھے. اب وہ جس لیول پہ میں کرنا چاہوں وہ ہے. میں ایک آفس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آفس کے اندر مطلب آئی کین ہیو این آفس آن لیٹس سے گرینڈیور, مطلب اس کا اپنا آفس کا اپنا ہو بہت زیادہ, یہ وہ, اور میسیولی میں اس پہ خرچ کر رہا ہوں, اور آفس کے اندر سپورٹ اسٹاف, یہ وہ, یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں, کرنے کو کی جا سکتی ہیں. لیکن میں اپنے فکسڈ ایکسپینسز کو کتنا کم رکھتا ہوں, ایک خاص لیول پہ جا کے ضرورت بن جاتی ہے, لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی آن ڈے زیرو. I'll give you my example on this. جب میں نے اپنا پہلا امپلائی اپنی کمپنی ہائر کیا, تو میری جو فرسٹ کمپنی کیپٹل اسٹیک, میرا ادھر پہلا بندہ بیٹھا. پھر ہم نے تھوڑا سا گرو کیا, ہم نے کہا یار اچھا اسپیس چاہیے, کہاں کریں. پھر آئی گاٹ اے اسپیس ان ایچ بلاک DHA. آپ ایک تھوڑی سی کو ورکنگ اسپیس, ویری اسمال کو ورکنگ اسپیس, بٹ ڈارک اینڈ گلومی, but that did the job. Then we scaled a bit more. اب کیا کریں, پھر ہم Collabs میں گئے. That was the most fanciest co-working space at that time. Then we scaled it a more bit. Then we set up our own office. So now in that entire consideration, Ascri Tower بھی آ رہا تھا, Tricon Tower بھی آ رہا تھا, اس طرح کی options آ رہی ہوتی ہیں. کیونکہ جب آپ کی بات تھی کہ آپ نے ایک فکس کاسٹ کو کنٹرول کرنا ہے, لیکن آپ نے اگر ٹیلنٹ کو اٹریکٹ بھی کرنا ہے, تو دے ٹیک اے لک ایٹ یہی انسٹاگرامیبل کتنی چیزیں ہیں. تو فار دیز پیپل ہو آر کمنگ ان, ہاؤ وڈ یو سجیسٹ دیم ٹو اسٹارٹ, لائک واٹ دیئر فوکس شوڈ بی؟ دیکھو وین یو اسٹارٹ اے بزنس نا, یور فرسٹ
starting a business when you, تو people are not going to come because of your brand, کیونکہ برانڈ تو ہے نہیں آپ کا. They will neither come because of your office کے بیٹھنے کی جگہ بہت اچھا, وہ شاید اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہیں, مطلب ایز این ایگزامپل. They'll come because of you as the entrepreneur, as the founder, or the learning that you have to offer to them, or the career that you have to offer. And that is the same with TMC as well. The first people who came to TMC, joined TMC, are still matlab the key pillars of TMC as well. That came because of me as a person, or that came because of the journey that we were trying to build something together. So I think شروع کے اندر تو جو موٹیویشن اور لوگ ساتھ آپ کو چاہیے نا, وہ چاہیے ہو بلیو آن دا ڈریم. ٹھیک ہے جی, دیٹ از امپورٹنٹ. اور اس ڈریم کے لیے آپ کو مطلب پھٹے بیٹھے کام کرنا پڑے تو دے شوڈ بی ریڈی ٹو ڈو دیٹ. اتنی موٹیویشن ہونی, اور کرنے پڑتے ہیں. یار ہمیں کلائنٹ ہوتا ہے, وہ کلائنٹ مطلب یار کلائنٹ تو کلائنٹ ہوتا ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ایسی ایسی جگہوں پہ جانا پڑتا ہے آپ کو کہ مطلب شہر سے اتنی دن دور ہے, مطلب یہاں سے لوگ ہیں ہفتے میں آپ 2 دفعہ ٹریول کرنا پڑتا ہے, اینڈ آل دیٹ. تو وہ ہارڈ شپس کاٹ سکیں. اسکیل پہ جا کے پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ ناؤ وی آر سالونگ دا سیم پرابلم ایٹ اسکیل, سو یو ٹرائی ٹو میک تھنگز ایزیئر ایز ویل. آج کی ڈیٹ پہ وی کین ناٹ ہیو دیٹ. اب وہ پھر یو ہیو ٹو ہیو مطلب کمفرٹیبل اسپیسز, ادر اٹریکشن پوائنٹس ایز ویل. تو وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں کمپنی کے اندر, بیکاز دا کمپنیز اینڈ وی کین افورڈ ٹو ڈو دیٹ, سائز از لارج اینڈ آل دیٹ. لیکن دیٹ از ناٹ فار دا اسٹارٹرس. اسٹارٹرس کے اندر وہ ہے. آج کل تو خیر یہ بڑا فارچونیٹ ہو گیا, بڑا آسان ہو گیا. کو ورکنگ اسپیسیز ہیں, انکوبیشن سینٹرز ہیں, ان میں آپ جائیں تو مطلب ششکے الگ سے ہوتے ہیں, وہ تو از ایوری تھنگ از دیئر, رائٹ. یو ہیو فل ایکو سسٹم وچ سپورٹ آل آف دس ایز ویل. اب تو بہت آسان کر دیے. لیکن اگر وہ آسانیاں دیکھنی ہے نا تو پھر مشکل رستے پہ نہیں چلنا چاہیے ٹو بگن ود. وہ اگر آپ پھر مطلب ون شوڈ بی ریڈی. میرا اپنا مطلب یہ اس کے اوپر خیال ہے. تو آئی تھنک فوکس ان دا بگننگ فار دا فرسٹ 5, 10, 20 people that get attached to you are because of your vision, mission, what you want to do, who you are. I think this is what needs to be focused upon. Perfect. So one last thing to ask you is, which is again a standard question that we ask, what is the definition of kamiyabi for you, and how it has evolved over time? I think دیکھیں بندہ خواب تو بہت سارے دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. اب کامیابی دیکھیں ایٹ اے سرٹن پوائنٹ ان ٹائم اتنے پیسے بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ یور بیسکس آر کورڈ, ٹھیک ہے. اینڈ دین obviously the definition changes as well. تو I started TMC, we became the number 1 sort of partner. It was our goal for quite some time, 2016 سے 2020 تک. 2020 کے بعد پھر ہمارا گول تھا کہ یار اچھا how to make it more sustainable. تو پھر we acquired the largest setup which was Siemens. We merged it with TMC. تو we merged and we acquired that as well, and we became major than مطلب from. So you acquired Siemens. We acquired Siemens SAP business. تو جو ان کا SAP کا بزنس تھا وہ ہم نے ایکوائر کر لیا, ہم نے وہ مرج کر لیا. پھر we also joined couple of other institutions. اب ہم نے ڈائیورسیفائی کر لیا. جب ہم بڑا ہونا چاہتے تھے ہم بڑے ہو گئے الحمدللہ. اس کے بعد پھر we acquired the largest setup that there was as well, وہ بھی ہم نے ایکوائر کر لیا. اب ہمارا گول یہ ہے کہ یار ایک تو فائنینشیل گول ہے کہ یہاں پہنچنا ہے, یہاں پہنچنا ہے ریونیو میں. بٹ دیکھیں ناؤ وی وانٹ ٹو بی این انٹرنیشنل. پاکستان کے اندر الحمدللہ وی آر دا لارجسٹ, ہم نے سارا سیٹ اپ کر لیا ایٹسیٹرا. وی وانٹ ٹو بی اے گلوبل آرگنائزیشن فرام پاکستان. وہ کہتے ہیں دنیا فتح کرنی ہے, تو کوشش خواہش تو یہ ہے کہ ہم دنیا فتح کریں. تو کامیاب آئی تھنک مطلب بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے, ہم کامیاب الحمدللہ ہیں, ٹھیک ہے. مطلب فرام آر ڈیفینیشن کے بیسکس آر کورڈ, وی آر گروئنگ آرگنائزیشن, گرو کر کے یہاں تک پہنچے ہیں, بہت ساری کامیابیاں حاصل کر لی ہیں آپ, تو کامیاب ہو گئے, ٹھیک ہے. وہاں پہ شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن بہت سارے آگے بھی چیزیں ہیں جو کہ وہ ہے. اور میرے لیے کامیابی یہ ہے کہ میں ایک ایسے پاتھ پہ, ایک ایسے جرنی پہ ہوں جہاں پہ کامیابیاں حاصل بھی کی ہیں, آگے بھی نظر آ رہی ہیں, ان کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کچھ میں کامیاب ہوں گے, کچھ میں نہیں کامیاب ہوں گے, لیکن اوور آل دا جرنی لکس لائک ورتھ اٹ جرنی اوور آل دیٹ آئی وانٹ ٹو کریٹ. آج ہم ایک کوئی ایس اے پی کا بندہ ٹرین کرتے ہیں نا, اس کے پیچھے 5, 6, 7 بندوں کی فیملی ہوتی ہے وچ از اپ لفٹیڈ ایز ویل. یا وہ اپنے ساتھ 5, 6 اپنے بہن بھائی ہے. وہ بہت سارے اس طرح کے سکسیز اسٹوریز انٹرنلی ٹیم سی میں ہیں جنہوں نے سیکھا ہے, آگے سکھایا بھی ہے, گرو کیا ہے, اور بہت ساری ٹیم سے چھوڑ کے بھی گئے ہیں, بہت اچھی اچھی جگہوں پہ بھی ہیں ایٹسیٹرا. تو وہ تمام چیزیں بھی میرے لیے کامیابی ہیں. تو ایک
میری الحمدللہ مطلب پرسنل وہ ہوتی ہے بندے کی، یار میں نے ایک چیز اچھی بنا لی ہے، ٹھیک ہے، اور خود بنائی ہے، مطلب زیرو سے بنائی ہے، وی آر ڈیٹ فری، وی ڈو ناٹ ہیو اینی مطلب ایکسٹرنل ایکوٹی ان دا کمپنی، مطلب سارا بوٹ اسٹریپڈ ہیں ہم، تو سب چیزیں خود کریٹ کی ہے، دیٹ از امپورٹنٹ. پھر ہم نے مطلب گرو کر لیا اتنا، آگے بھی گروتھ کے چانسز ہیں. پھر ہم نے اتنے سارے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ اٹیچ تھے، جو کہ زندگی میں آر ڈوئنگ ویل، جو کامیاب ہیں. سو آئی تھنک کامیابی از دا جرنی، کامیابی از واٹ آئی ہیو made as a platform which is making other people kamyab, is adding value to their lives, to their dependents, and kamyabi is where TMC stands right now as an organization. So I think alhamdulillah jitna bhi shukr ادا کیا جائے کام میں تو اس طرح سے. Perfect ji. Thank you so much for coming to the show. It was wonderful to learn the story of Abdul Haseeb and Telemarks. So thank you.